السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 13۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ شانی ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے رستم کی ذات سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ عجیب سا خوف تھا۔ اس خوف کی گہرائی میں کئی حیرانی اور انسیت بھی شامل تھی۔ یہ کیسی انسیت تھی، کیسی وابستگی تھی۔ وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکتی تھی اور اس کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں قائم ہوا تھا یہ رشتہ اور کب قائم ہوا تھا؟ وہ کون سی گھڑی تھی جب علاقے کے بدنام ڈاکو کی نگاہ میں وہ اتری تھی اور اس کی کایا پلٹ کا سبب بنی تھی؟ شاید یہ کام اس وقت ہو گیا تھا جب اس نے پہلی بار شانی کو دیکھا تھا۔ وہ زخموں سے چور دیوار کے سہارے بیٹھا تھا، پھر وہ چکرا کر گرنے لگا تھا۔ شانی نے بے ساختہ کہا تھا، ہائے میں مر گئی، اور لپک کر اسے تھام لیا تھا۔ اس کا سر شانی کی گود میں آ گیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے شانی کو دیکھا تھا۔ ہاں، شاید یہ وہی گھڑی تھی، وہ پہلی نظر تھی۔ اس نظر کی تاثیر عرصہ گزر جانے کے باوجود شانی کو آج تک یاد تھی، اور شاید شانی کے سینے کے اندر کہیں بہت گہرائی میں یہ نظر آج تک پیوست تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی اور سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ کہیں اس کے سینے کے اندر تہ در تہ پردوں اور کواڑوں کے پیچھے رستم کے لیے کوئی نرم گوشہ تو موجود نہیں ہے۔ مگر پھر یہ خیال کر کے اسے تسلی ہوتی کہ اگر کوئی ایسا گوشہ ہے تو بھی اسے ہمیشہ تہوں کے پیچھے ہی رہنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ رستم کا عشق خاموش عشق ہے۔ یہ عشق اس سے کبھی کچھ مانگے گا نہیں، زندگی میں اسے کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ بس وہ جو کچھ بھی ہے زندگی کی آخری سانس تک رستم کے اندر ہی رہے گا۔ اب وہ اپنا پورا دھیان اپنے ازدواجی زندگی کی طرف دینا چاہتی تھی۔ قدرت کی مہربانی نے اسے ایک موقع دیا تھا کہ وہ اپنے گھریلو الجھنوں کو سلجھا کر اپنی زندگی میں سچی خوشیاں اور رنگ بھر سکے، اور وہ یہ موقع کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے چند ماہ پہلے فاخر سے تھوڑے عرصے کی مہلت مانگی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ لمبا عرصہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ہمہ وقت اس کے دامن گیر میں رہتا تھا کہ کہیں طویل انتظار کی اکتاہٹ سے فاخر کے مزاج پر منفی اثر نہ پڑ جائے۔ وہ بہت بدل چکا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، اسے خاندانی وراثت میں انا اور حاکمیت ملی تھی۔ اپنی بات منوانے کی خواہش اس کے خون میں پیوست تھی۔ شاید اس خواہش کی شدت ہی تھی جس نے اسے اس طرح بدلا تھا۔ شانی کا حقیقی پیار پانے کے لیے اس نے اپنے دل و دماغ میں سجائے ہوئے بہت سے پرشکو بت اپنے ہاتھوں سے توڑے تھے، اور اب منتظر تھا کہ اس کی طلب کا صلہ ملے۔ اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جاتا تو یہ بھی انا پرستی اور ضد کی ایک شکل ہی تھی، لیکن کچھ بھی تھا، شانی کو عزت سے زندہ رہنے کی راہ مل رہی تھی۔ اس نے شوہر کی جس پرستی اور عیش کشی کے بت توڑے تھے اور وہاں محبت کا شگوفہ کھلایا تھا۔ اب وہ اپنی دلگداز محبت سے اس شگوفے کو پالنا چاہتی تھی، باقی سب کچھ بھول کر صرف اور صرف ایک شوہر پرست بیوی کا لازوال کردار ادا کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ باقی سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی۔ چند روز بعد عید الاضحیٰ تھی۔ شانی جانتی تھی کہ اپنے جسم اور اپنی روح کے خوشنما ترین پھول فاخر کے قدموں پر نچھاور کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اسے چاند رات کا انتظار تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے جسم میں وہی میٹھی میٹھی لہر محسوس کرنے لگی جو شادی کے پہلے پہلے دنوں میں محسوس ہوئی تھی۔ سینے میں انگڑائی سی جاگتی تھی، دل میں کچھ ہوتا تھا۔ فاخر کو دیکھ کر دل میں جو خوف اور گریز سا جاگا تھا وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کو بالوں بھرا گراڈیل جسم بھی شانی کو کچھ زیادہ برا نہیں لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جلد ہی اپنے رہے سہے گریز پر بھی قابو پا لے گی۔ چاند رات سے ایک رات پہلے اس نے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائی۔ اگلے روز نہانے کے لیے بہترین اپٹن خود بنایا، چاند رات کو پہننے کے لیے جوڑا تیار کیا۔ صبح سویرے اسے پتا چلا کہ فاخر کو ضروری کام سے گجرات جانا پڑ رہا ہے اور وہ چاند رات کو 9-10 بجے سے پہلے واپس نہیں آ سکے گا۔ چلو، یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ 10 بجے تک واپس آ جائے گا۔ وہ نارپور سے باہر جانے کے بعد فاخر کی واپسی کئی روز بعد ہوتی تھی۔ شام ہونے کے بعد شانی کو مہر جی کے کمرے میں جانا تھا۔ معمول کے مطابق مہر کی ٹانگیں دبانے کی باری آج بھابو کی تھی، لیکن بھابو چونکہ بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی، لہٰذا یہ کام شانی کو کرنا تھا۔ وہ حسب معمول مہر کے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ مہر کی پھلواری کے پاس سے گزرتے وہ کافی فاصلہ رکھتی تھی۔ جب سے اسے وہاں سانپ کی موجودگی کا پتہ چلا تھا، پھلواری کے حوالے سے اس کا خوف پڑ گیا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کسی وقت اس کی نگاہ سرخ پھولوں اور سنہری مائل پتوں والے مخصوص پودوں پر پڑ جاتی تو دل میں کراہت سی جاگتی۔ اسے لگتا تھا ان پتوں کی شباہت سانپ کے پھن جیسی ہے۔ زنانے سے حویلی کے وسطی حصے کی طرف جانے والی روش پر نپے تلے قدم رکھتی وہ مہر کے کمرے میں پہنچی۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ آج صورتحال کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ مہر بستر پر نیم دراز تھا، سینے تک سفید چادر کھینچی ہوئی تھی، منقے شوکے کی نال پہلو میں دھری تھی۔ پلنگ کی اکبی دیوار پر کلہاڑیاں، لاٹھیاں اور 2 چاندی کی برچیاں سجاوٹ کے طور پر آویزہ تھی۔ بائیں طرف الماری تھی جو سنیاز کی شوبدہ باز
शोभदा टाइप दुआओं से भरी हुई थी। जब शानी या भाबो महर की टांगें दबा रही होती, पुराना मुलाजिम अकबर अक्सर कमरे में आता जाता रहता था। आज भी वो दीवार की तरफ मुंह किए कमरे के गोशे में बैठा था और बड़े इन्हिमाक से हुक्के की चिल्लम भरने में मसरूफ था। शानी अपनी मुकर्ररा जगह पर बैठ गई और टांगे दबाने लगी। कमरे की मखसूस बू धीरे धीरे इसके फेफड़ों में घुसकर हवास पर असर करने लगी। इसने सांप को कभी करीब से नहीं देखा था, ना इसे पता था कि सांप के जिस्म से उठने वाली बू कैसी होती है, मगर पता नहीं क्यों इसे लगता था कि महर के कमरे में फैली हुई बू सांप की बू है। वो पिलपिली पिंडियां दबाती रही। अकबरा लंगड़ाता हुआ आया और कालीन पर बैठ गया। इसने चिल्लम बदली और अदब से झुककर हुक्के की नय महर की थोड़ी पर टिका दी। वो उठने का इरादा कर रहा था, मगर महर के इशारे पर वहीं कालीन पर बैठ गया। महर का मूड आज कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। इसके नथने फुड़क रहे थे और इकलौती आंख की चमक मामूल से ज्यादा थी। शानी को यूं महसूस हुआ कि महर के बूढ़े जिस्म में इस्तराब की लहर सी दौड़ रही है। महर ने अपने मखसूस लहजे में अकबरे से कुछ खुसर फुसर की। इस खुसर फुसर में बस दो चार अल्फाज ही शानी की समझ में आ पाए। दादा, औरत, दौलत बीबी, कमीने वगैरह। महर बात खत्म कर चुका तो अकबरे ने इसके मुतरज्जिम के फराइज अदा करते हुए शानी से कहा, छोटी चौधरानी, महर जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या? शानी ने कहा। महर जी पूछ रहे हैं कि आपके दादा ने दौलत बीबी से ब्याह रचाकर जो गलत काम किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शानी का रंग जर्द हो गया। इससे पहले महर कभी कभार शानी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन संजीदा अंदाज में इसने कभी माजी की तलखियों का जिक्र नहीं किया था। वो खुश होंठों पर जुबान फेरकर बोली, दादा, गुजरे हुए सालों में जो कुछ हुआ इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं और ना मैं जानना चाहती हूँ। मेरा ताल्लुक वास्ता आपसे और आपके घर से है। मैं अब सबकी खिदमत दिलो जान से करना चाहती हूँ। मुझे पुरानी बातों से कुछ लेना देना नहीं। जवाब में महर पूरे का पूरा भड़क उठा। इसने अकबरे की वसासत से गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हें कुछ लेना देना ना होगा, लेकिन मुझे है। मैं जानना चाहता हूं कि कादिर बख्श की पोतरी अपने बड़ों के करतूत पर लानत भेजती है या समझती है कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। महर का जुनूनी अंदाज देखकर शानी का रंग हल्दी होने लगा। वो हकलाकर बोली, दादा, अगर आप समझते हैं कि वो सब गलत था तो फिर गलत ही होगा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती। महर ने एक बार फिर कहरनाक अंदाज में जिन्नाती जुबान बोली। खूगा खर घड़र घड़र के दरमियान फकत चंद अल्फाज ही शानी की समझ में आ सके। दौलत बीबी, बाप दादा, हरामी। अकबर ने बड़ी बेबाकी से मुतरज्जिम की जिम्मेदारी संभालते हुए कहा, छोटी चौधरानी जी, महर जी कहते हैं कि सारा जग जानता है कि महर जी ने तुम्हारे दादा का मार मार कर हशर कर दिया था, इसे जमीन चाटने पर मजबूर किया था। इसने बेगैरती दिखाई और हार कर भी दौलत बीबी का दूल्हा बन बैठा। अगर दौलत बीबी के बाप के मुंह में जुबान के बजाय कुत्ते का चमड़ा था तो तेरे दादा को ही हया करनी चाहिए थी। वो किसी तरह दौलत बीबी का हकदार नहीं था। वो सारी जिंदगी दौलत बीबी के साथ जिना करता रहा है। शानी का हाल तो यह था कि काटो तो जिसमें लहू नहीं। इसका सारा बदन कांपता जा रहा था, लेकिन हाथ में कानी की अंदाज में महर की पिंडियां दबा रहे थे। वो कोशिश के बावजूद कुछ न बोल सकी। इसे इस बात पर हैरत हो रही थी कि महर अपने एक मुलाजिम के मुंह से अपनी बहू के बुजुर्गों के मुतल्लिक ऐसी कलिमात कहलवा रहा है। महर गजब के आलम में सीधा होकर बैठ गया। इसकी इकलौती आंख से जहरीले शोले निकल रहे थे। अकबरे की वसासत से बोला, आज तुझे मानना पड़ेगा कि तेरा दादा तेरी दादी का हकदार नहीं था। इसने शादी नहीं की, चोरी की, और अगर इसने चोरी की तो वो चोर था, और इस चोरी की वजह से जो पैदा हुआ वो हरामी था। हाँ, तेरा दादा चोर और तेरा बाप हरामी था। बोल अपने मुंह से, बोल, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। शानी को लगा कि इसे गश आ जाएगा और वो महर की टांगों के ऊपर ही गिर जाएगी। इसने रहम तलब नजरों से अपने दादा ससुर की तरफ देखा और फंसी फंसी आवाज में बोली, दादाजी, बड़ों की किसी गलती की सजा मुझे ना दे। मैं तो आपकी बेटी हूं। बकवास बंद कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। अपने मुंह से अकरार करके तेरा दादा चोर और बाप हरामी था, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। महर के ये अल्फाज अकबरे ने बेधड़क शानी तक पहुंचाए। शानी सरथपा लर्ज रही थी, लेकिन हाथ अब भी मैकेनिकी अंदाज में महर की पिंडियां दबा रहे थे। कई माह तक घंटों महर की मुट्ठी चाबी करके ये जैसी इसकी आदत सानिया बन गई थी। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। होंठ खुश्क होकर एक दूसरे से चिपक गए थे। महर का गजब इंतहा को छूने लगा। यूं लगता था कि दास्तानों के जहरीले अजदहे के मानिद इसके मुंह से भी नीले शोले निकलने लगे हैं। तू बोलती क्यों नहीं? जो मैं कह रहा हूं वो अपने मुंह से बोल। गजब के सबब
مہر کی آواز اب ناقابل شناخت ہو گئی تھی۔ شانی سکتے میں تھی۔ اچانک مہر نے اپنی صحت مند ٹانگ کو ایک سیلا جھٹکا دیا۔ اس کی اڑی شانی کی پسلوں سے ٹکرائی اور وہ جو پلنگ کے کنارے پر بیٹھی تھی اچھل کر قالین پر جا گری۔ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی کراہ نکلی اور زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ مہر نے اکبرے کو کمرے کا اکلوتا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ کھڑکیاں پہلے سے بند تھی۔ اکبرے نے جلدی سے دروازے کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ مہر کے اشارے پر ادنا ملازم اکبرے نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے شانی کو کلائی سے پکڑو تقریباً گھسیٹ کر مہر کے پاس لے گیا۔ جھٹکا لگنے سے شانی کا نفاست سے باندھا ہوا جوڑا ڈھیلا ہو گیا اور بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اب مہر پلنگ پر تھا اور شانی نیچے قالین پر۔ اکبرے کی نہایت گستاخ اور بے رحم گرفت شانی کی کلائی پر قائم تھی۔ وہ سترنگی چوڑیاں جو چند دن پہلے سیلانی عورت نگینا نے بڑی چاہت سے شانی کو دی تھی اور جو آج شانی نے اپنے شوہر کے لیے کلائیوں میں سجائی تھی، ٹوٹ ٹوٹ کر قالین پر گر رہی تھی۔ شانی کی نازک کلائی سے خون دسنے لگا تھا۔ مہر کے ہونٹوں سے ازدہے جیسی پھنکار نکلی۔ اس کا صحت مند ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ شانی نے سمجھا شاید اسے تھپڑ مارنا چاہتا ہے، لیکن یہ چیز تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ یہ منقش حقے کی نہ تھی۔ شانی کی آواز سے نالی شانی کی کمر پر پڑی اور اسے لگا کہ جسم میں دہکتی ہوئی سلاخ اتر گئی ہے۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور آنکھوں سے ایک بار پھر ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ نہ کی دوسری ضرب شانی کے بائیں کندھے پر لگی اور وہ بھی بے حد تکلیف دہ تھی۔ اکبرے کا انداز بھی گستاخ تر ہوتا جا رہا تھا۔ شانی کو دبوچ کر رکھنے کے لیے اس نے شانی کے بال بھی مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ شانی کو 2-3 دردناک ضربے لگانے کے بعد مہر ایک بار پھر تیش کے عالم میں پکارنے لگا۔ شانی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، دادا میں نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر بھی مجھے معاف کر دے۔ مہر نے اکبرے کی وساطت سے کہا، تو معافی کے قابل نہیں ہے۔ تیری رگوں میں جتنا بھی گندا خون ہے سارے کا سارا میں آج نکال دوں گا، اس کے بعد ہی تو معافی کے قابل ہوگی۔ مم میں آپ کی بہو ہوں دادا، آپ کی عزت۔ بہو کیا تو نوکرانی بننے کی بھی لائق نہیں ہے، حرام زادی۔ تیرا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ تو نے اس حویلی کی رانی بننے کا خواب دیکھا۔ مہر کی وحشت عروج پر تھی۔ جو لگتا تھا کہ اس کی بیٹھی ہوئی مفلوج آنکھ بھی تھوڑی سی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے مکروہ ہونٹوں سے لیسدار مادہ بہ رہا تھا اور تھوڑی کو تر کر رہا تھا۔ اس نے اکبرے کو کوئی شیطانی اشارہ کیا۔ اکبرہ جو پہلے ہی چھوٹی چودھرانی کا ہر ادب آداب بھول چکا تھا، اب بالکل ہی گنڈا نظر آنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ شانی کی نازک کلائی پر تھا، دوسرا اس کے بالوں پر تھا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا ساتھ والے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ کیا تھا؟ یہ چاروں طرف سے بند ایک کوٹھلی تھی۔ صرف ایک کھڑکی تھی جو مہر والے کمرے کے طرف کھلتی تھی، لیکن فی الحال وہ بھی بند تھی۔ فرش پر دری بچھی تھی اور ایک طرف گدا پڑا تھا۔ دیگر سامان میں 2 ٹرنک تھے، ایک الماری کے ساتھ ایک رائفل اور ایک کلہاڑی دیوار پر آویزہ تھی۔ ایک ٹیپ ریکارڈر اور چھوٹا ٹی وی بھی اس کوٹھی نما کمرے کے اسباب میں شامل تھا۔ دائیں طرف کونے میں کوئی ٹوکری نما شے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ مہر کے چہیتے ملازم اکبرے کا کمرہ تھا۔ شانی دیکھ رہی تھی کہ حالات بدترین رخ پر جا رہے ہیں۔ ارد گرد کی ہر شے اس کی نگاہوں میں دھندلا رہی تھی۔ اس نے ڈوبتے ذہن کے ساتھ سوچا، کہاں ہو فاخر، کہاں ہو میرے مجازی خدا۔ پھر اس کا دھیان بھابو کی طرف چلا گیا۔ کہاں ہو بھابو، کہاں ہو میری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ جانے والی۔ وہ مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتی تھی، پھر شاید اسی غرض سے اپنا منہ کھولا تھا، اپنے سینے میں سانس جمع کی تھی، لیکن پھر فوراً ایک طوفانی تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ اس کا ذہن کچھ دیر کے لیے گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ شاید 2-4 منٹ کے لیے بے ہوش یا نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید وہ نیم بے ہوشی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے گھسیٹا جا رہا ہے، کسی شے سے باندھا جا رہا ہے۔ اسے اپنے ٹخنوں کے قریب اور کلائیوں پر شدید چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد جب اس کا ذہن دوبارہ صاف ہوا اور آنکھوں کے سامنے سے دھند کی چادر ہٹی تو کوٹری کا منظر بہت بدلا ہوا نظر آیا۔ چارپائی کے دوائن کے ساتھ اس کے ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے اور پاؤں بھی باندھ دیے گئے تھے، تاہم باندھتے ہوئے یہ احتیاط کی گئی تھی کہ کلائیوں اور ٹخنوں پر گہرے نشانات نہ پڑیں۔ رسیوں کے نیچے شانی کو اسفنج کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ اکبرہ اس سے چند فٹ دور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ملازم نہیں تھا اور نہ ہی شاید وہ چودرانی تھی۔ اس نے مکمل بے باکی سے شانی کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال ہے کہ یہاں کوئی تمہاری مدد کو آئے گا تو بالکل بھول جاؤ۔ یہاں کوئی آئے گا اور نہ تمہاری آواز یہاں سے باہر جائے گی۔ چھوٹے چودھری صاحب بڑے چودھری مہر جی کے بھیجنے پر ہی گجرات گئے ہوئے ہیں۔ ان کا کام ایسا ہی ہے کہ کل صبح سے پہلے ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی چودرانی بھابو کے یہ بھی ایسا انتظام ہے کہ
وہ سویرے سے پہلے واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اکبری کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اس چمک کو دیکھ کر شانی کو اپنے اندر ایک خوفناک کپکپی کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا دادا سسر عداوت اور قدورت میں ساری حدوں کو پھلانگ گیا ہے۔ اس نے شانی کو لاچار کر کے اپنے ایک ادنا ملازم کے سامنے پھینک دیا ہے۔ اکبری کی بہکی ہوئی آواز ایک بار پھر شانی کے کانوں میں گونجی۔ جو کچھ مہر جی تمہارے ہونٹوں سے سننا چاہتے ہیں انہیں سنا دو، شاید پھر تھوڑی سی بچت کی کوئی صورت نکل آئے۔ اکبری کی بات سن کر شانی کی فطرہ حوصلہ مندی اس کے اندر جاگ گئی۔ اس نے بے پناہ کرب اور دکھ کے عالم میں سوچا، جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے وہ تو شاید ہونا ہی ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے اپنے باپ دادا کو گالی نہیں دے گی۔ یہ بات بہت ممکن تھی کہ اس کے ہونٹوں سے اپنے من پسند الفاظ سن کر بھی مہر وہی کچھ کرے جو اب کرنے جا رہا ہے۔ شانی کی آنکھوں سے آنسو بوندوں کی طرح گر رہے تھے اور وہ خود کو زمین آسمان کے درمیان معلق محسوس کر رہی تھی۔ آدھا پون گھنٹہ پہلے مہر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ اکبری کے قریب رکھی ایک شیشے کی بوتل پر پڑی۔ اس بوتل میں سنہری رنگ کی کوئی دوا گندم کے دانوں کی شکل میں تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ قریبی پانی کا گلاس رکھا تھا جس میں سے 2/3 پانی غالباً پی لیا گیا تھا۔ شانی کے بے پناہ خوف میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ اس دانے دار سنہری دوا کے بارے میں جانتی تھی۔ بابوں سے اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، بلکہ وہ جب سے اس حویلی میں آئی تھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سن رہی تھی۔ یہاں اپنی آمد کی تیسرے ہی دن شانی غلطی سے مہر کی پھلواری میں چلی گئی تھی۔ مہر خوفناک انداز میں اس پر جھپٹا تھا اور وہ جان بچا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ بعد میں ایک موقع پر بھابوں نے شانی کو تفصیل سے بتایا تھا کہ سب گندن نامی ایک پودا مہر جی کی پھلواری میں اگتا ہے۔ بعد میں سنیاس کے طریقے سے اسے ایک سنہری دوا کی شکل دی جاتی ہے جو مہر کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ مہر اور اس سب گندل کے بارے میں اور بھی کئی گفتنی اور ناگفتنی باتیں شانی نے سن رکھی تھی۔ مہر کی مٹھی چابی کے لیے شانی اس کمرے میں آتی ہی رہتی تھی۔ اس نے محل کے الماری میں گندم کے دانوں جیسی اس سنہری دوا کی جھلک کئی بار دیکھی تھی۔ آج یہی دوا الماری سے باہر بھی نظر آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ مہر کے چہیتے ملازم اکبری نے اس کا استعمال کیا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعد شانی کے اندیشی کی تصدیق ہو گئی۔ شانی کے دیکھتے ہی دیکھتے اکبری نے اپنی بھدی سامنے ہتھیلی پر سنہری دانے دار سب گندل کی تھوڑی سی مقدار مزید نکالی اور اسے پھانک گیا۔ فوراً بعد گلاس کا بچا کچا پانی بھی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا۔ شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تاہم بدترین اندیشے اس کے دل و دماغ کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ ایک اور بات نوٹ کر رہی تھی، دم بدم اکبری کی کیفیت بدلتی جا رہی تھی۔ شاید سب گندل نے اس پر اثر شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھی، سانولا چہرہ تمتمانے لگا تھا اور پیشانی کی رگیں پھولتی جا رہی تھی۔ اکبری کی عمر 35 سے اوپر رہی ہوگی۔ چہرہ چوڑا چکلا تھا، پیشانی سے بال اٹھ چکے تھے۔ عام طور پر دھوتی کرتا یا شلوار کرتا پہنتا تھا، گلے میں بڑا سا رومال جھولتا رہتا تھا۔ وہ سانپ کا زہر نکال کر اسے جمع کرنے کا طریقہ جانتا تھا۔ ایک دو بار شانی نے بھی اسے سانپ کا زہر نکالتے دیکھا تھا۔ بہرحال فی الوقت تو اکبر خود سانپ بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تر ہوتی گئی، ہونٹ کھچ گئے۔ شانی دیکھ رہی تھی کہ سردی کے باوجود اکبری کے چہرے کے مساموں سے پسینہ بہنے لگا ہے۔ اس پر جنونی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اکبری کی آنکھیں اس جنونی کیفیت کا سب سے زیادہ شکار تھی۔ وہاں شانی کو ایک خوفناک بھوک دکھائی دینے لگی، ایسی بھوک جو باقی ہر احساس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اکبری کی آنکھوں میں موجود بے باکی اب بے شرمی کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ وہ اب انسان لگتا ہی نہیں تھا، بگڑی ہوئی شکل اور ہانپتے ہوئے سانسوں والا کوئی درندہ نظر آتا تھا۔ شاید یہی تھا مہر کے سب گندل کا اعجاز۔ شاید یہ سب گندل کا اعجاز ہی نہیں تھا، یہ انسان کے اندر نسل در نسل پروان چڑھنے والی عداوت اور قدرت کا اعجاز تھا۔ سب گندل تو ایک پودا تھا، اس کا اچھا یا برا کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، بالکل جیسے انسان کے اندر پایا جانے والا جذبہ تسخیر کسی بھی اچھے یا برے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ مہر جی جیسے لوگ اس جذبہ تسخیر سے پیدا ہونے والی بے پناہ توانائیوں کو دشمنیاں پروان چڑھانے اور لاشیں گرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی قدرتوں کو نسل در نسل پالتے ہیں اور زہریلی تاثیر والا تراور درخت بناتے ہیں۔ مہر کے جذبہ تسخیر نے دولت بی بی کو فتح کرنا چاہا، مگر اپنی بدقسمتی کے سبب نہ کر سکا۔ اس نے دولت بی بی کو حاصل کرنے والے شخص سے دشمنی پالی اور پالتا چلا گیا۔ یہ ایک ایسی زہریلی سب گندل تھی جو اس کی رگ رگ اور نس نس میں پھیل گئی۔ مدتیں گزر گئی، نسلیں بدل گئی، لیکن وہ اپنے اندر پھیلی خطرناکی کو کم نہیں کر سکا۔ آج 5 صدی بعد وہ اپنی خداداد ناکامیوں کا بدلہ شانی سے لے رہا تھا، اور اس طریقے سے لے رہا تھا کہ رات کو
इस खुनक पैर को भी पसीना आ गया था। वो अपने पोते की पाकदामन बीवी को एक बदमाश नौकर से तार तार करवाने जा रहा था और इसका ख्याल था कि इस तरह वो कादिर बख्श और दौलत बीवी से करार वाकई बदला ले रहा है। अकबरा एक बिखरा हुआ जानवर था और शानी से चंद फीट की दूरी पर था। यूं नजर आता था जैसे यकायक इसे आग लग जाएगी। भग भग की आवाज के साथ शोले इसकी आंखों और मुंह से खारिज होने लगेंगे। 20-30 सेकंड पहले इसने तपाई पर रखा हुआ पानी का जग अपने सर पर उड़ेला था और इसके चेहरे से हद से बड़ी हुई तमतमाहट कदरे कम हुई थी, लेकिन अब फिर चेहरा आग की तरह दहक रहा था। तब शानी के धुंधलाए हुए ज़हन ने एक और बात नोट की, एक और दिलफिगार बात। अकबर ने कोठी की इकलौती खिड़की के पट जरा वाह किए। इस खिड़की की दूसरी जानिब महर का कमरा था। शायद अकबरा शानी की चीखों पुकार और मिन्नत समाजत अपने आका के बंद कानों तक पहुंचाना चाहता था। शानी ने कहीं पढ़ा था 2-2.5 हजार साल पहले बाबुल और मिस्र वगैरह के उमरा और रईस अपने सामने इस्मतें लुटवाते थे और ये तमाशा देखकर खुश होते थे। शायद महर की रगों में दौड़ने वाले खून में भी कोई ऐसी ही खबासत शामिल थी। ये नाजुक तरीन लम्हात थे। शानी ने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया और दर्द भरे फरियादी अंदाज में चीखी, बचाओ, कोई है, बचाओ। शानी की आवाज बहुत बुलंद थी, मगर अकबर के चेहरे से मतलब परेशानी नजर नहीं आई। अंदाजा होता था कि वो और महर अपने इंतजामात की तरफ से मुतमईन है। शानी ने अपने शरीक हयात की खुशनुदी के लिए अपनी कलाइयों में चूड़ियां सजाई थी, हाथों पर मेहंदी के खुशनुमा फूल बनाए थे, अपने बदल को मल मल कर उपटन और संदल से धोया था। इसे क्या पता था ये सब कुछ एक बदबूदार जानवर के हाथों पामाल होने वाला है। आखिरी चारे के तौर पर वो अपनी फरियाद महर के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगी। दादा, ऐसा मत करो, मैं अपनी मरी मां की कसम खाती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे माफ कर दो। दादा, तुम कहोगे तो मैं अपने मेके से रिश्ता तोड़ लूंगी, किसी को सूरत नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की बांधी बनकर रहूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। कोई जवाब नहीं आया। यूं महसूस होता था कि इसकी आवाज पथरीली दीवारों से टकराकर नाबूद हो गई है। दफतन इसने अकबरे को खुद पर झपटते देखा। इसके नाजुक जिस्म पर जैसे कोई बहुत बड़ी खारदार झाड़ी अपने तने समेत आन गिरी हो। इसने चीखना चाहा तो इसका मुंह एक बेरहम हथेली ने ढांप लिया। इसने भरपूर मुजाहमत की, एक बाइस्मत औरत की हैसियत से मुजाहमत का हक अदा कर दिया। इसने अकबरे की पसले पर घुटनों की कई करख ज़रबे लगाई और मुजाहमत का अनविट सबूत फराहम करते हुए इसके मनहूस जिस्म पर कई जगह अपने दांतों के निशान छोड़े। अकबरा दरिंदे की तरह चिंगारते हुए पीछे हट गया। सब गंदल ने इसके जिस्म में दोसक भर रखा था। वो लहराता हुआ कमरे की तरफ गया। वहां से टोकरा किस्म की चीज पर से कपड़ा हटाया। ये एक टोकरा नहीं था, ये 3-4 टोकरियां थी, पटारियां थी। ऐसी पटारियों में सांप होते हैं और उनमें भी यकीनन सांप थे। अकबरे ने हाथ पर एक स्याह दस्ताना चढ़ाया और सबसे ऊपर वाली पटारी का ढकना खोल दिया। चंद सेकंड बाद इसके हाथ में एक स्याह कोबरा नजर आ रहा था। अकबरे ने इसे गर्दन के करीब से पकड़ रखा था। कोबरे का खौफनाक मुंह दरिंदे की जबड़ों की तरह खुला था। यकायक शानी की निगाह कोबरे की दूम पर पड़ी। वहां एक आर पार होता हुआ सुराख था। ये वही कोबरा था जिसे महर फुलवारी में रखता था और इसके फुजले से सब गंदल के लिए खाद फराहम करता था। अब ये कोबरा अकबरे के हाथ में था, या शायद यूं कहना चाहिए कि कोबरे के हाथ में कोबरा था। अकबरा लंगड़ाता हुआ शानी की तरफ पलटा और कोबरा बदस्त शानी पर हमलावर हुआ। ये सचमुच क़यामत के लम्हे थे। शानी के जिस्म में जहरीले खंजर उतार दिए जाते या अंगारों पर घसीटा जाता तो भी इसे इतनी तकलीफ न होती जितने कोबरे के मुंह को खुद से चंद इंच के फासले पर देखकर हो रही थी। इन जानलेवा लम्हों में शानी को पता चला कि इसे महर के जिस्म और इस कमरे से जो मखसूस बू आया करती थी वो वाकई सांपों की बू थी। ये मशहूर था कि महर सांप का ताजा खून और इसके पीते का पानी एक ही प्याले में डालकर पी जाता है। यकीनन ये सांप ही की बू थी जो महर के रोगों पे में सरायत कर चुकी थी। हाँ, एक कोबरा इससे चंद इंच के फासले पर था और दूसरा कोबरा इसे अपने जिस्म के बीच पेचो खम में लपेट रहा था। ये दूसरा कोबरा अपनी सफाक आवाज में सरगोशी करते हुए बोला, तेरे भाई ने मेरी टांग तोड़ी थी, वो बदला भी तो अभी बाकी है तुझसे। खौफ और दहशत ने शानी को बतदरीज सख्ता ज़दा कर दिया। वो अकबरे के हाथ में पकड़े हुए कोबरा के खुले हुए मुंह में देखती जा रही थी। ये कोबरा सिर्फ चंद इंच की दूरी पर था और अकबरे का धमकाता हुआ लहजा शानी को बता रहा था कि अगर इसने मुजाहमत जारी रखी तो ये फासला मजीद कम हो जाएगा। यही वक्त था जब कहीं करीबी मध्यम दस्तक की आवाज सुनाई दी। शानी को लगा ये दस्तक महर के दरवाजे पर हुई है। चंद सेकंड बाद शानी को अदकिली खिड़की से मध्यम निस्वानी सरगोशी सुनाई दी। ये आवाज उधेड़ उमर मुलाजमा जाला की थी।
جالہ اکبری کی رشتہ دار تھی اور اس کا شمار مہر کے ذاتی ملازموں میں ہوتا تھا۔ سرگوشی کے بعد مہر کے کمرے کا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ جالہ واپس چلی گئی۔ ایک مختصر سا وقفہ آیا۔ اس کے بعد مہر کی صورت کھڑکی کے چوکھٹے میں نظر آئی۔ وہ اپنی ویل چیئر دھکیلتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے غرغراتی اور خرخراتی آواز میں اپنے چہیتے اکبرے کو کچھ سمجھایا۔ مہر کی بات میں فاخر اور گاڑی کے الفاظ واضح طور پر شانی کی سمجھ میں آئے۔ امید کی کئی کرنیں ایک ساتھ شانی کے دل میں روشن ہوئی۔ مہر کا لہجہ اور الفاظ شانی کو سمجھا رہے تھے کہ غیر متوقع طور پر فاخر کی واپسی ہو گئی ہے۔ اچانک اکبرے نے شانی کے منہ میں زبردستی کپڑا گھسیڑ دیا۔ کپڑے کے اوپر اس نے اپنا رومال کس کر باندھ دیا۔ کوبرا صاحب ایک بار پھر پٹاری میں پہنچ چکا تھا۔ کسی حد تک افراتفری کے عالم میں اکبرہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہر کا چہرہ کھڑکی میں نظر آ رہا تھا اور اس کی اکلوتی آنکھ لشکارے مارتی ہوئی جنونی انداز میں شانی پر مرکوز تھی۔ اکبرے کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہو گئی۔ مہر سے خسر پسر کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا اور شانی کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ بمشکل 1-2 منٹ گزرے ہوں گے کہ فاخر کی جاں افزا آواز شانی کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مہر کے کمرے میں موجود تھا۔ ہاں، اس کا شریک حیات، اس کی عزت اور جان کا محافظ اس سے چند گز کی دوری پر موجود تھا۔ اس نے جسم و جان کی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنے شوہر کو پکارنا چاہا، مگر گلے میں پھنسے ہوئے کپڑے کے گولے نے اس کی آواز سینے میں ہی دبا دی۔ فاخر کی نہایت مدھم آواز شانی کے کانوں تک پہنچی۔ دادا، شانی تو ادھر نہیں آئی؟ جواب مہر کی ناقابل فہم آواز ابھری۔ وہ فاخر کے سوال کا جواب نفی میں دے رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان چند فکروں کا تبادلہ ہوا۔ شانی کو یوں لگا کہ فاخر واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر پھر ایک جملے نے شانی کی ٹوٹی ہوئی امید دوبارہ باندھ دی۔ فاخر نے کہا تھا، دادا لیکن یہ شانی کی چپل۔ وہ جب مہر کے پاؤں دبانے کے لیے پلنگ پر چڑھی تھی تو چپل پائنتی کی طرف اتار دیتی تھی۔ اب یہی چپل فاخر کے رکے رہنے کا جواز بن گئی تھی۔ مہر نے ناقابل فہم آواز میں کچھ کہا۔ جواب میں فاخر بولا، مگر دادا وہ چپل کے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ پھر مہر کے ناقابل فہم آواز میں پکلاہٹ کا عنصر تھا۔ فاخر نے نہایت پریشان لہجے میں کہا، دادا آپ کچھ چھپا رہے ہیں، مجھے شانی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جواب میں پھر غوغا ابھری۔ غالباً مہر کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ فاخر کی آواز میں غصے اور خوف کی آمیزش پڑ گئی۔ آپ جھوٹ نہیں بول رہے تو کیا میں بول رہا ہوں؟ شانی کہیں نہیں ہے، اس کی چپل یہاں پڑی ہے۔ پھر مہر کی مبہم غوغا۔ فاخر نے ہجانی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، دادا میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے شانی کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ کدھر ہے وہ؟ اور وہ آپ کا اکبرہ، وہ کہاں ہے؟ اکبرے۔ فاخر آوازیں دینے لگا۔ پھر شاید اس نے مہر کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ پیچھے ہٹے دادا، مجھے دیکھنے دے، اکبرہ کہاں ہے؟ فاخر کا لہجہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ مہر چنگھاڑا۔ اس کے الفاظ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے فاخر کے لیے راستہ چھوڑنے سے انکار کیا ہے، وہ اسے بری طرح ڈانٹ رہا ہے۔ یہ کشمکش قریباً 1 منٹ تک جاری رہی اور پھر انتہا کو پہنچ گئی۔ مہر کی گھنگرد میں جنونی انداز تھا۔ غالباً وہ پوتے کو بے غیرتی کا تانا دے رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ شانی سے حویلی میں سزا بھگتنے کے لیے آئی تھی، عیش کرنے کے لیے نہیں۔ دوسری طرف فاخر نے فیصلہ کو لہجہ اختیار کیا، دادا مجھے بندوق سے نہ ڈرا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں جانتا ہوں شانی یہاں ہے، ہٹ جاؤ۔ شانی اکبرے کے پنجوں میں ایسی تھی جیسے عقاب کے پنجوں میں چڑیا، وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا منہ اکبرے نے دونوں ہاتھوں سے بند کر رکھا تھا۔ غالباً وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ وقت ٹل جائے، مگر یہ ٹلنے والا نہیں تھا اور نہ ہی فاخر یہاں سے ٹلنے کے لیے آیا تھا۔ دادا پوتے میں کشمکش نقطہ عروج پر پہنچی۔ پھر 7mm رائفل کا خوفناک دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی فاخر کی کرا ابھری، وہ گر پڑا تھا۔ مہر کی جنونی آواز فضا میں گونجی اور اس نے ایک فائر مزید کیا۔ اکبرے نے بوکھلاہٹ کے عالم میں شانی کو چھوڑا اور اپنے آقا مہر کی طرف لپکا۔ چند سیکنڈ بعد اس کی حیرت زدہ آواز شانی کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ مہر سے کہہ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا چودھری جی؟ شانی تڑپ مچل رہی تھی۔ کسی طرح منہ کا کپڑا بھی اس کے منہ سے نکل گیا۔ شانی نے خود کو بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ابھی دل سینے میں پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بے پناہ جبر کر کے کھڑکی سے جھانکا۔ دوسری طرف قریباً 30 فٹ دور کمرے کے قالین پر فاخر کا خون کا جسم پڑا تھا۔ اس کی چھاتی اور پیٹ پر گہرے گھاؤ خون اگل رہے تھے۔ مہر کسی جابر حاکم کی طرح ویل چیئر پر بیٹھا تھا، رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ فاخر! شانی کی دلدوز پکار رات کے سناٹے میں گونجی اور وہ شدید کرب کے عالم میں کھڑکی کی چوکھٹ سے سر ٹکرانے لگی۔ مجھے بھی مار دو، میری جان بھی لے لو، میری جان بھی لے لو، وہ فریادی لہجے میں چلائی۔ ان لمحوں میں موت اسے نعمت محسوس ہو رہی تھی۔
यकायक इसकी धुलाई हुई निगाहों ने एक और ड्रामाई मंजर देखा। इसे लगा जैसे सब कुछ हकीकत में नहीं हो रहा, ये किसी फिल्म या ड्रामे का मंजर है। इसने अकबर को बड़ी फुर्ती से महर की राइफल संभालते देखा। फिर इसे कहीं आसपास से ही रुस्तम सयाल की दिल दहला देने वाली चिंगाड़ सुनाई दी। इसकी स्मार्ट धोखा नहीं खा सकती थी, ये उसी की आवाज थी। इसे अंदाजा हुआ कि महर के कमरे के ऐन सामने रुस्तम किसी से गुत्तम गुत्था था। इससे पहले कि अकबरा राइफल सोचकर अपने साथी की मदद को पहुंचता, महर के कमरे की बैरूनी खिड़की जोरदार धमाके से खुली और रुस्तम जस्ट लगाता हुआ अंदर आ गया। इसके लंबे सफेद कुर्ते पर खून के ताजा धब्बे थे और हाथ में खूनालूद खंजर था। कूदते हुए इसके सर से नीले कपड़े का ढाटा खुल गया और इसके घने तवील बाल इसके चेहरे पर लहराने लगे। अकबर ने राइफल इसकी तरफ सीधी की, मगर इसकी और रुस्तम की रफ्तार में वही फर्क था जो जिंदगी और मौत में होता है। खूनालूद खंजर का वार अकबर की शाहरत पर हुआ। इसके गले की फूली हुई रगों में से खून फवारे की तरफ निकला। जैसे खून न हो महर के सबगंदल का पूरा शोभ जहर हो। दूसरा वार नाव से जरा ऊपर था। रुस्तम ने वहशत के आलम में खंजर को ऊपर की तरफ खींचा। अकबर का पेट चाक हुआ और अंतड़ियां लटकने लगी। सर की जोरदार टक्कर इसने अकबर को दूर गोशे में फेंक दिया। राइफल फिसलकर पलंग के नीचे चली गई। महर अपनी व्हीलचेयर तेजी से ढकेलते हुए उस कोठरीनुमा कमरे की तरफ आया जहां शानी मौजूद थी। इसके दो मकसद हो सकते थे। वो रुस्तम से छुपना चाहता था या रुस्तम के हाथों मरने से पहले किसी तरह शानी को मारना चाहता था। बहरहाल इनमें से कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। वो अभी लंबूतरी कोठरी की दहलीज पर था कि रुस्तम बिलाए नागहानी की तरह इसे अकब से दबोच लिया। इस दौरान में हवेली के हाथे में फायरिंग होती रही थी। यकायक एक समात शिकन धमाका हुआ। यही महसूस हुआ कि सारी की सारी हवेली बारूद से पुर्जे होकर हवा में उड़ गई है और नारपुर में बिखर गई है। जैसा कि बाद में पता चला, अहाते में रुस्तम के एक मुसल्ला साथी और हवेली के मुलाजमों के दरमियान फायरिंग हो रही थी। किसी एक फरीक का चलाया हुआ ब्रश गोदाम में रखे डीजल के ड्रमों में लगा या महर के ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों और थ्रेशों के लिए कमोबेश 4000 लीटर डीजल आयल जमा था। इस डीजल में धमाकों से शोले भड़के और ड्रम माचिस की डिब्बियों की तरह फजा में उड़ने लगे और फिर गली कूचों में बिखर गए। इसके साथ ही पूरी हवेली आग की लपेट में आ गई। धमाके के फौरन बाद 200 लीटर का एक जलता हुआ ड्रम खिड़की तोड़कर महर के वसी कमरे में आन गिरा था। देखते ही देखते कमरे का सारा सामान धड़ाधड़ जलने लगा। महर अपनी व्हीलचेयर पर था, लेकिन इसकी गर्दन रुस्तम के बाजू के शिकंजे में थी। वो अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए हाथ पांव चला रहा था। इसकी इकलौती आंख में अब भी कहर के शोले थे। रुस्तम ने वहशत के आलम में इसके दिल के मुकाम पर खंजर घोंपा और फिर एक झटके से निकाला और इसके पेट और सीने पर पे दर पे वार करने लगा। शानी ने आंखें बंद कर ली। गूंगा, खरखरर, गूंगा, घड़र घड़। महर के मुंह से अब भी कहरनाक आवाजें बरामद हो रही थी। महसूस होता था कि कोई खबीस रूह अपने मस्कन को छोड़ने से इनकार कर रही है, मगर जब खून जिस्म से फवारों की सूरत निकल रहा हो तो रूह को कफ से अंसरी खाली करना ही पड़ता है। शानी ने नीम गशी की मुख्तसर कैफियत के बाद आंखें खोली तो रुस्तम खंजर से इसकी बंदिशें काट रहा था। सामने व्हीलचेयर पर महर की लाश अदावत परस्ती और कीना परवरी का इंजाम बनकर पड़ी थी। शानी की लाश से नजरें चुराती रुस्तम के साथ महर के कमरे में आई। एक तिहाई कमरा आग की लपेट में था। हिद्दत इंतहा को पहुंच चुकी थी। शानी शोर के जिस्म से लिपट गई। वो बेहरकत था। सांस की आमदोरफ्त भी मादूम थी। कमरे में फैलती आग फाकिर के पांव के करीब पहुंच चुकी थी। शानी अपने लहजे में हजार इल्तिजाएं समेटकर बोली, रुस्तम, इन्हें बचाओ, इन्हें अस्पताल ले जाओ। रुस्तम ने एक लम्हा जाया किए बगैर खून में डूबे हुए बेजान फाकिर को कंधे पर लादा और शानी का हाथ थामकर धुएं और आग से बाहर निकला। पूरी हवेली धड़ाधड़ जल रही थी। आग इतनी तेजी से भड़की थी कि शायद कम ही लोगों को जान बचाने का मौका मिला था। सिया धुएं के मरगूले कुर्बो जुबार को ढांपते जा रहे थे। रुस्तम ने अपने चेहरे पर ढाटा दोबारा बांध लिया था। अब वो दोनों धुएं में खांसते और आंसू बहाते हवेली से बाहर आए। नारपुर में क़यामत का समा था। गांव के लोग बदहवासी के आलम में इधर उधर भाग रहे थे। 4 करीबी मकानों में भी आग भड़क उठी थी। शानी ने कुछ मवेशियों को भी जख्मी हालत में भागते देखा। रुस्तम शानी को एक बगली गली में आया। यह एक जीप मौजूद थी। तीनों जीप में बैठे और जीप तेजी से आगे बढ़ने लगी। शानी रो रही थी। अपने बेहिसो हरकत शोर को हिलाती जा रही थी। फाकिर आंखें खोले, फाकिर खुदा के लिए आंखें खोले। रुस्तम नीम पुख्ता रास्ते पर जीप को तूफानी रफ्तार से उड़ा रहा था। साथ साथ वो शानी को तसल्ली देने की कोशिश भी कर रहा था। गहरी तारीकी में कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो एक जख्मी को लेकर जा रहे हैं या एक मुर्दा शख्स को। करीबन 3 मील आगे जाने के बाद छोटी नहर के पुल पर रुस्तम को एक खंबे की रोशनी दिखाई थी। रोशनी के ऐन सामने पहुंचकर रुस्तम ने जीप को तेजी से ब्रेक लगाए। ड्राइविंग सीट से उतरकर वो पिछली नशिस्त पर आया जहां नारपुर का छोटा चौधरी फाकिर बहरकत लेटा था।
سرکاری کھمبے کی روشنی اسے سر سے ناف تک روشن کر رہی تھی۔ رستم نے فاخر کے سینے سے کان لگا کر اس کی دھڑکن سنی، پھر گردن کو چھو کر اس کی نبض ڈھونڈی، پلکوں کو اٹھا کر پتلیوں میں جھانکا، پھر ایک گہری آزودہ سانس لے کر سر جھکا لیا۔ کیا ہے رستم، کیا ہے؟ شانی کی کربناک آواز میں کراہی۔ وہ خاموش رہا۔ کیا ہے رستم، کیا یہ نہیں رہے؟ بولو، کیا نہیں رہے؟ وہ ہولے سے بولا، ہاں بی بی، یہ نہیں رہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ شانی کی دلدوز پکار سناٹے کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر فاخر کو جھنجھوڑا، تب اس کے سینے سے چمٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رستم نے اسے کندھوں سے تھاما اور سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔